ہم اس پاکستان کے اس بہت ہی گمبھیر ترین الیکشن کو پہلے سے ڈائلیوٹڈ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، پہلے سے اس پر انگلیاں اٹھنے سے بچانا چاہتے ہیں. ہم اس الیکشن کو صاف و شفاف لڑنا بھی چاہتے ہیں اور یہ دکھنا بھی چاہیے. اس کے لیے تمام جیری مینڈرنگ جو کہ اسٹاف کی صورت میں اور حلقوں کی صورت میں ہو رہی تھی اور ہو رہی ہے، اس کو جو ہے وہ روکنا ہمارا فرض ہے. تو جو کوئی بھی پاکستان میں بیٹھ کر ہم پر یہ تبصرے کرتا رہا ہے پچھلے دنوں کہ بھئی ہم پتہ نہیں کیوں اعتراض کر رہے ہیں، الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں، او بھائی آپ ہمارے ہاتھ پیر باندھ دو، ہلکے خراب کر دو اور بولو بس الیکشن کی ڈیٹ آ گئی ہے، بس آپ نے لڑنا ہے الیکشن. آپ اگر اپنی آپ کے اوپر ناجائز ہو رہی جو بات آپ اگر شور مچائیں گے، اس کے اوپر روئیں گے، تو آپ یہ سمجھا جائے گا کہ آپ الیکشن ڈیلے کرانا چاہ رہے ہیں. عجیب مذاق کی بات ہے. الیکشن صرف ہونا مقصد ہے تو ہو تو گئے تو 2018 میں الیکشن، اور اگر صرف الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہی کرنا باقی ہے تو بھئی کیا ضرورت ہے اتنا اہتمام کرنے کی. سیدھے سیدھے آپ جو جس کو جتوانا چاہتے ہیں اس کی اناؤنسمنٹ کر دیں. پھر یہ تکلف کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے، اتنے لوگوں کو پیچھے لگانے کی کیا ضرورت ہے، اتنے اربوں روپے خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بھائی جس کے اس کا رزلٹ اناؤنس کر دو. آپ کی جب یہاں پہ ہر دھرمی چلتی ہے، آپ رزلٹ اناؤنس کر دو گے، لوگ شور شرابہ کر کے چپ ہو جائیں گے. آپ نے 4 ساڑھے 4 سال تک اسی طرح اناؤنس کر کے پی ٹی آئی کی حکومت چلائی نہیں ہے کیا؟ آپ پھر چلا لو. اگر پاکستان میں اتنی سخت ہے اب کہ وہ یہ سارا بوجھ یہ برڈن برداشت کر سکتا ہے تو کر لو یہ کام. نہیں ہے پاکستان میں اتنی سخت اب کہ پاکستان کو 2018 کی جیری مینڈرنگ کا نتیجہ ہم ایسے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، کوگمائر میں دھنستے چلے جا رہے ہیں کہ ہم نکلنے کا نام نہیں لے پا رہے. سب چیزیں تباہ برباد ہو گئی. یہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ پاکستان میں 2018 میں عمران خان صاحب کو زبردستی یہی جیری مینڈرنگ کر کے لا کر بٹھانے کا نتیجہ ہے کہ آپ نے سب کچھ سب پہ بم مار دیے سارے آپ نے، اور آپ نے اپنا ٹارگٹ اچیو کیا. یہ نہیں دیکھا کہ آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہو، آپ کچھ پاکستان میں چھوڑ ہی نہیں رہے ہو. یہ جو ہمارے لوگ کرم فرما کچھ کہتے ہیں نا، یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے. اور بھائی ٹارگٹ اچیو کرنے میں آپ توپ سے مکھی ماریں گے تو بھائی وہ تو پھر لیفٹ رائٹ کی ساری تباہی بربادی ہوگی نا، مکھی صرف تھوڑی مرے گی. تو آپ گولے مارو گے، تو آپ نے گولے مار دیے 2018 میں صرف عمران خان کو لانے کے لیے. آج دیکھو ملک کا کیا اشر ہے. آپ یہی سارا کچھ آپ 2024 کے الیکشن میں نہیں کر سکتے. یہی 2024 کے الیکشن میں آپ نہیں کر سکتے. پاکستان اس کا متعامل نہیں ہو سکتا. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر جا کر کورٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے جو لوئر ٹیم ہے ہماری، فروغ نسیم صاحب، اکبر بھائی، ہمارے الیکشن سیل کے سارے ذمہ داران اور پوری تمام پارٹی کے اور جتنے لوگ ہیں، نام لیے بغیر میں سب کو میں شاباش اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی انتھک محنت کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا. امید کرتا ہوں کہ 2 دن کے بعد جو 6 کیسز ہمارے اور لگے ہوئے ہیں، آج جج صاحب جو ہے وہ آج جج صاحب موجود تھے، وہاں جج موجود تھے، لیکن وہاں پہ الیکشن کمیشن کا لوئر نہیں آئے، وکیل نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ 6 کیسز کی ہیئرنگ آج نہیں ہو سکی ہے. تو یہ اب چلی گئی ہے، پرسوں چلی گئی یہ ہیئرنگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے آج فیصلہ ہوا ہے، ہمارے موقف کی تائید کی گئی ہے. یہ جو ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ آیا تھا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور آرڈر یہ ڈائریکشنز پاس ہو گئے ہیں چیف الیکشن کمشنر کو، الیکشن کمیشن کو، کہ 48 گھنٹوں میں ایم کیو ایم کی بات کو کے اوپر جو ان کی تجاویز ہیں اس کے اوپر نظر ثانی کر کے فیصلہ دیا جائے، اس ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کیا جائے. میں اس پہ عدالت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اچھا میں بتا دیتا ہوں، اس میں ڈی آئی خان میں جو حملہ ہوا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. 3 ساتھی ہمارے کل شہید ہو گئے یہاں مچھر کالونی میں. ان کی آج نماز جنازہ تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. قاتل پکڑے گئے ہیں، صرف پکڑے نہیں جانے چاہیے. جس طرح کا ظلم انہوں نے کیا ہے اسی طرح کا انصاف ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہمارے آج سے 40 دن پہلے نیاز بھائی کو شہید کیا منگو پیر کے علاقے میں. اس سے پہلے اس سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے اقبال محسود بھائی کے این اے آفس پہ سوراخ بورڈ پر حملہ کیا. تینوں واقعات میں پیپلز پارٹی کے لوگ رنگے ہاتھوں ایکسپوز ہوئے ہیں، پکڑے گئے ہیں، اور
انوالو ہیں. پیپلز پارٹی اس صوبے میں شہر پہ قبضہ کرنے کا جو خواب دیکھ رہی تھی وہ اس متحد، منظم اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ایم کیو ایم سے خوف کا شکار ہو کر، چونکہ ان کے پاس کچھ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنے کام بتا کے لوگوں کے دل جیتیں، انہوں نے یہ لڑائی شروع کر دی ہے، ہمارے ساتھیوں کا خون بہانا شروع کر دیا ہے. میں متنبع کرنا چاہتا ہوں تمام وہ لوگ جو کہ اس گھناؤنے کھیل میں انوالو ہیں کہ جیسا کہ کنوینر نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کوئی ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا دشمن بھی جانتا ہے اور ہمارے دوست بھی جانتے ہیں. ہم لڑنا نہیں چاہتے. اس شہر کے امن کے لیے ہم نے بڑی قربانی دی ہے. 8 سالوں میں روزانہ 22 لوگ مرتے تھے یہاں پر ایوریج. آج اللہ کا شکر ہے کہ نہیں مر رہا تھا کوئی. ہمارے ساتھیوں کا خون بہنا شروع ہوا ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم لڑنا جانتے ہیں. ہم بہت اچھے طریقے سے لڑنا جانتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ ہم نے اس لڑائی کو لڑنے کا فیصلہ کیا تو آپ ہم سے نہ پہلے لڑ سکیں نہ جیت سکیں، اور نہ آج آپ ہم سے لڑ سکتے ہیں نہ جیت سکتے ہیں. تو یہ لڑائی نہ شروع کی جائے. جو بھی لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے، اگر لیڈرشپ انوالو نہیں ہے تو اپنے نیچے کے لوگوں کو لگام دیں. وہ بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم بننے کے خواب میں بارودی سرنگیں بچھا رہے ہیں. وہ یہ لڑائی کر کے، ایم کیو ایم سے لڑائی کر کے بلاول بھٹو زرداری اس جنم میں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے کم سے کم. اب پتہ نہیں جو ہے وہ آگے کے کیا معاملات ہوں گے. تو میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا، میڈیا کے لوگوں کا اس پریس کانفرنس میں شرکت کرنے پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمدردوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی جدوجہد کے ساتھ، مسلسل جدوجہد کے ساتھ، ایم کیو ایم کے نیریٹو امن کے ساتھ اپنے کیس کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. 73 لاکھ لوگ ہم نے پیپلز پارٹی سے بازیاب کرائے سینسز میں. 1 NA 2-3 PS کی سیٹیں بڑھوائیں، اور ابھی یہ ڈی لمیٹیشن بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہم گھپلا کر رہے تھے، وہ ہم نے الحمدللہ اس کو صحیح کرایا ہے. یہاں کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ انہوں نے غلط آدمی بٹھا رکھا تھا جس سے ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں، لیکن آج ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہاں سے ریپلیس کیا گیا ہے. آنے والے چیف الیکشن کمشنر کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں اور جو ہے وہ اصول اور حق کے اوپر کام کریں. ہماری ساری سپورٹ، ساری دعائیں، ساری جو ہے وہ کاوشیں ان کے سارے صحیح کاموں میں ایز اے پارٹی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. 53 یونین کاؤنسل ہم نے بازیاب کرائی تھی. یو سی میئر کے الیکشن سے پہلے 53 یونین کاؤنسل ہم نے بازیاب کرائی. سارے کاموں کے لیے کسی کو شہداء قبرستان شہید ہو کر نہیں جانا پڑا، کسی کو لاپتہ نہیں ہونا پڑا، کسی کو اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا پڑا. یہ ہے آج کی ایم کیو ایم الحمدللہ کہ ہم اپنے منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کامیابی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم کوئی کسی کارکن کو مروا نہیں رہے. خدا نخواستہ اس کو شہید نہیں ہونا پڑ رہا، اس کو گھر سے بھاگنا نہیں پڑ رہا، اس کو لاپتہ نہیں ہونا پڑ رہا. یہ آج کی ایم کیو ایم. شکریہ.